بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ سورہ الرحمن کی آیت 57۔ پس اے جنوئینس، تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ اس آیت سے پہلے جو بات سامنے تھی، جس کے تناظر میں یہاں پر بات آ رہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانے کی بات، کہ کیسے یہ کام کرو گے، کیسے یہ بات ممکن ہے، تو پیچھے ذکر ہو رہا تھا کہ جنت کی نعمتوں میں وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بیویوں کی صورت میں عطا فرمائیں گے، تو ان کی خوبیاں یہاں پر بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ نئے سرے سے باکرا بنا کر پھر عطا فرمائے گا، اور یہ وہ خواتین ہیں جو جنت میں اپنے کسب و عمل کی بنیاد پر داخل ہوئی ہیں۔ تو اس پر کچھ بات ہو چکی تھی، کچھ بات آگے انشاءاللہ تعالیٰ اور آگے آ رہی ہے حوروں کے حوالے سے، تو وہاں پر بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی تعریف میں مزید بیان فرمایا، کأنہن الیاقوت والمرجان، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو بات اس میں بتائی ہے، اور مختلف انداز اس کے اختیار کیے گئے ہیں خوبصورتی کے حوالے سے۔ شرم و حیا کی بات تو کل سامنے تھی کہ پہلی بات اللہ نے وہی ہمارے سامنے رکھی تھی کہ جو ایک خاتون کا وصف ہے امتیازی۔ لیکن خوبصورتی دنیا میں خوبصورتی پسند کی جاتی ہے، اور ہر خاتون خوبصورت دکھنا چاہتی ہے، یعنی خوبصورتی وہ چاہتی ہے کہ وہ خوبصورت ہو اور خوبصورتی اس کی برقرار رہے۔ لیکن دنیا میں جو خوبصورتی حاصل ہوتی ہے، یعنی صورت کے اعتبار سے صرف، ورنہ تو صورت اور سیرت مل کے ایک شخصیت بنتی ہے، اور اصل حسن شخصیت کا ہوتا ہے بنسبت صورت کے۔ تو یہ تو اپنی جگہ ایک بات ہے، لیکن بہرحال صورت کے حوالے سے جس پر سب لوگ زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، یعنی خواتین خود ہی اس معاملے میں بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں، بہت ہی کچھ بننے سنورنے کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شاید جیسا چاہتے ہیں ویسا ہو نہیں پاتا ہے، اور اس لیے نہیں ہو پاتا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں کی بات کیا ہے، یاقوت اور مرجان کی طرح، یعنی جیسے ہیرے اور موتی، یعنی اللہ تعالیٰ اس انداز سے وہ بتا رہے ہیں۔ تو یہ بات تو اسی وقت ممکن ہے دنیا کے اندر، تو بہرحال جو چیز حاصل ہے اس کا معاملہ اس طرح ہے کہ ذرا سی بھی ریکھ دیکھ نہ ہو تو پتہ چلتا ہے، یعنی اگر ایک چند دن جو ہے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اور صرف اتنا ہو کہ آدمی صفائی چھوڑ دے تو کیا حشر ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا سامنے، کیا کیفیت ہے۔ پھر عمر کے ڈھلنے کے ساتھ ساتھ جو صورت بنتی ہے، جو حالات بنتے ہیں، یہ اپنی جگہ ہے۔ تو اصل خوبصورتی جس کو یعنی جسے دوام حاصل ہوگا، وہ جنت میں ہی ممکن ہے، وہ جنت ہی میں ممکن ہے۔ تو یہاں پر انسان کی شخصیت بنتی ہے اس کے اپنے حسن عمل، حسن صورت، حسن سیرت دونوں ملا کر اس اعتبار سے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ تعریف بیان کرتے ہیں، تو بہرحال جنت ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں ہر چیز کی تکمیل ہے، ہر نعمت کی تکمیل ہے۔ تو آدمی یہ سوچے کہ یہاں تکمیل ہو جائے، بات عرض کرنے کا مدعا یہ ہے، صرف اتنی بات عرض کرنی ہے کہ انسان دنیا میں تکمیل چاہتا ہے جو ممکن نہیں ہے، تکمیل کا معاملہ جنت کے اندر ہے۔ تو یہاں یہ اس اعتبار سے بھی خوبصورت ترین بیویاں، ان کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جنت میں ہی ممکن ہوگا کہ وہاں پر انہیں اس طریقے سے انسانوں کے لیے آراستہ کیا جائے گا۔ خود خاتون بھی جس طرح پسند کرتی ہے اور کہ بہترین سے بہترین صورت اسے حاصل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تعریف میں بیان فرمایا کہ جنت میں اسے جس طرح سے رکھا جائے گا، جس طرح اسے بنا دیا جائے گا، تو کأنہن الیاقوت والمرجان، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی، یعنی زیادہ اور کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ فبأی آلاء ربکما
تکذبان، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. یعنی یہ نعمتیں ہیں جو حاصل ہوں گی خاتون کو اس اعتبار سے کہ وہ ظاہر ہے پسند کرتی ہے، اس کے لیے سب سے بہترین بات یہ ہے کہ وہ ایسی ہو جائے، اور مرد کے لیے کہ اسے ایسی بیوی میسر آ جائے. تو دونوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں یہ انعام حاصل ہوگا. پھر آگے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، یا یہی بات کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے. تو یہ احسان کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان قرآن کی اپنی ایک اصطلاح ہے، قرآن کی اصطلاح ہے احسان. عام طور پر ہم اس کا ترجمہ نیکی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے یہاں بھی نیکی کیا گیا کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. تو یہ بات کہ احسان اصلاً بات ہے نیکی کے اس مقام کی بات ہے، اس معیار کی بات ہے کہ جہاں وہ اس جگہ پہنچ جائے کہ اس سے آگے یعنی اس کا مزید بلند ہونا ممکن نہ ہو. یعنی انسان کی ایک استطاعت ہے، اس کے بعد وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی ایک حد ہے اس کی، اس حد تک جاتا ہے، اس حد تک. لیکن معاملہ یہی ہے کہ انسان نیکی کے معاملے میں اس حد تک جاتا نہیں ہے جہاں تک جا سکتا ہے. نیکی کے معاملے میں وہ ابتدائی درجے کے اندر ہی مطمئن ہو جاتا ہے، بس بہت ہو گیا، بس بہت کر لیا، یہ تو کم سے کم کر ہی لیا، یوں تو ہو ہی گیا، اور ایسا تو کر ہی چکے. تو یہ جو چیز ہے، یہ جو کیفیت ہے کہ انسان اس طرح جو سوچتا ہے، تو یہ وہ احسان کا معاملہ نہیں ہے کہ احسان کی منزل حاصل ہو جائے. احسان کا معاملہ تو یہی ہے کہ جتنا انسان کے بس میں ہے اپنے عمل کو معیار کے انتہائی درجے تک لے کر جائے، یعنی خوبصورتی جو اس کے اندر پیدا کی جا سکتی ہے. اب یہ ایک اور بڑا موضوع ہے کہ خوبصورتی سے مراد کیا ہے، کہاں تک بات جاتی ہے، یعنی چیزوں کو کس طرح سے کرنا کہ ان کے اندر خوبی پیدا ہوتی چلی جائے. کام ہوتے ہیں، اخلاص ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے جو اجر کے اندر بڑھتے چڑھتے اجر کی بات کی ہے، 10 گنا سے 700 گنا تک کی بات کی ہے، اور کہیں بے حساب اجر کی بات کی ہے، تو اس کا تعین کس بنیاد پر ہے؟ یعنی نیکی کا وہ معیار جس انداز سے وہ کام کیا گیا ہے، اس کی جو کوالٹی ہے، اس کی کوالٹی جو ہے وہ اجر کی کوانٹٹی کو بڑھا رہی ہے. یعنی معاملہ اسی اعتبار سے ہو رہا ہے. تو یہی چیز ہے، یہی پہلو ہے کہ نیکی میں آگے بڑھنا، اور اتنا آگے بڑھنا جتنا انسان کے بس میں ہے، اسے بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ بناتے چلے جانا. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسا انعام فرمائے گا، جیسے کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو اللہ کی طرف سے بھی عمدگی ختم ہے. یعنی انسان تو اپنی بساط بھر کرے گا، انسان کی بساط کتنی ہے، محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایتیں جو ہیں وہاں تو کوئی حد ہی نہیں ہے. تو اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ جو انسان کی گویا کہیے کہ تصور سے بھی ماورا ہوگا، اس سے بھی آگے ہوگا. یعنی جتنا انسان سوچ سکتا ہے اس سے بھی آگے، یعنی جتنا انسان کے اس کے سمائی ہے اس کے اندر کہ وہ سما سکتا ہے، جتنا کچھ اس سے وہ استعمال کر سکتا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے گا. تو یہاں پر اس اعتبار سے یہ مضمون بیان کیا گیا کہ جو لوگ دنیا کے اندر عمر بھر اپنے نفس پر پابندیاں لگائے رکھی، حرام سے بچتے رہے اور صرف حلال پر اکتفا کیا، یا یہ کہ حرام کو جس کی کثرت تھی صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، اور حلال بہت محدود تھا لیکن اسی پر گزارا کرتے رہے اس لیے کہ اللہ کا حکم یہی تھا، اور اپنے فرض کو جان لڑا کر ادا کیا، یعنی پوری جس طرح ممکن تھا اس طریقے سے اپنا کام جو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا، یہ دیکھے بغیر کہ لوگ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر لوگوں کے ساتھ بہترین معاملات کیے، شر کے مقابلے میں خیر ہی خیر کو آگے بڑھایا، پھیلایا. تو یہ ساری جو کام کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ قربانیاں ضائع نہیں کرے گا، ان کا بہترین اجر جو انسان کو آخرت کے اندر ملے گا. تو یہاں جو کچھ انسان کر رہا ہوتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو یقیناً اللہ ہی پھر اس کا انعام اجر جو ہے وہ عطا فرمائے گا. اسی لیے اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ اپنے عمل کو
خالص کریں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، صرف اس کی رضا کے لیے ہمیں کام کرنے چاہیے۔ جب ہم اس کی رضا کے لیے کام کریں گے تو پھر کاموں کی کوالٹی ویسی بہتر سے بہتر ہو جائے گی، پھر انسان دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا، پھر کسی کی تعریف، کسی کی مذمت، کوئی چیز پر ایسی اثر انداز نہیں ہوگی کہ اس کی وجہ سے اس کے کام میں کمی ہو جائے یا بیشی ہو جائے یا اس کے کام کا معیار بدل جائے۔ وہ تو صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اور اللہ کی نظر میں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے جو ہے گویا کہیے اس کے دل میں وہ اطمینان بھی عطا فرماتا۔ تو آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے جن و انس اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے۔ یعنی اس اعتبار سے جو کچھ اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تمہیں ملے گا، یعنی جنت کے اندر، اور اس طریقے سے اللہ کی نعمتوں سے تم مستفید ہوگے، تو جو شخص کو نہیں مانتا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے کیا ہے، وہ مانے نہ مانے، بہرحال جو لوگ صحیح راستے پر چلیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کی قدر کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو یہاں پر اس کا بدلہ انہیں عطا فرمائے گا۔ وہ یعنی جو قدر شناس ہے اللہ تعالیٰ، جسے اللہ نے سورہ مائدہ میں بات آتی جس میں اللہ نے کہا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو قدردان ہے اور علم رکھتا ہے تو اللہ قدر کرے گا۔ تو یہ معاملہ لوگ سمجھ رہے ہوں کہ شاید یہ دنیا میں بھی ایسی رہے، آخرت میں بھی ایسے رہیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے اللہ کی خاطر یہاں زندگی اس طرح اپنی اس کی رضا کے راستے میں گزاری ہے تو اللہ وہاں کی قدر شناسی وہاں پر سامنے آئے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب مزید نیا مضمون اسی اعتبار سے آگے بڑھتا شروع ہو جاتا ہے، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ۔ ابھی دو جنتوں کا معاملہ شروع ہوا تھا، جب بات شروع ہوئی تھی تو وہاں پر کیا بات تھی؟ اللہ تعالیٰ نے جب یا جنت کی بات کا آغاز ہوا تھا تو کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے تھے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو دو باغ ہیں، دو باغوں کی بات کی تھی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، ارشاد فرمایا تھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، جس نے اللہ کے حضور پیشی کا احساس کیا، اس اعتبار سے اسے اندیشہ اپنے اس کی تیاری کرتا رہا، اسے یہ بات رہی اس کے ذہن میں، تو اس میں اس کے لیے جنتیں ہیں دو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتًا، اور ان کے علاوہ، دون کا جو لفظ آ رہا ہے اس کی تشریح آگے کرتے ہیں، ان دو باغوں کے علاوہ اور دو باغ اور ہوں گے۔ تو وہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ بھی انہی کے لیے ہے، جو آدمی اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو، جس کے اندر خشیت الہی موجود ہی نہ ہو، جس نے آخرت کا خوف ہی نہ کیا، تو اس کے لیے کوئی باغ نہیں ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اور پھر اسی مقام پر ہم نے سورہ نازعات کی وہ آیت بھی دیکھی تھی جس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمیں بتائی تھی کہ اس میں کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور خواہشات نفس سے اپنے آپ کو باز رکھا، یعنی جو غلط خواہشات تھیں تو ظاہر ہے ان کے لیے اس کا مقام جنت ہے۔ تو یہ بات اسی میں کہ یہ اس سے آگے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہے انہی لوگوں کی بات۔ اب اس میں چونکہ اہل جنت یعنی اللہ کے آگے یعنی اس کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھنے والے، اس کا ڈر رکھنے والے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کی کوششیں کرنے والے، امید خوف کی اس منزل سے گزرنے والے مختلف درجات کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی عمل کے اعتبار سے جنتوں میں بھی لوگ الگ الگ درجوں کے لوگ ہوں گے اپنے عمل کے اعتبار سے۔ آگے سورہ واقعہ آ رہی ہے، اس میں ہمارے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اہل جنت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی آگے والے اور پھر دائیں ہاتھ والے، یعنی اہل جنت بھی اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات الگ الگ ہیں۔ تو یہ بات یہاں بھی ہے، یہاں بھی یہی بات آ رہی ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے۔ تو یہ جو دون کا لفظ آیا ہے عربی زبان میں یہ مختلف معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کسی اونچی چیز کے مقابلے میں
نیچے کی بات کرنا، کسی اونچی چیز کے مقابلے میں نیچے ہونا، دون اس سے نیچے۔ دوسرے یہ کہ کسی افضل و اشرف چیز کے مقابلے میں کمتر ہونا، وہی بات اونچے سے نیچا تو اس کو اسی اعتبار سے اشرف کے مقابلے میں کمتر ہونا۔ تیسری یہ بات کہ کسی چیز کے ما سوا یا اس کے علاوہ اور یہ بھی، تو یہ تینوں معنی اس کے اندر سامنے آتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جو عام طور پر مفسرین نے اس کے بارے میں کہا وہ یہ کہ ہر جنتی کو جو یہ بات، ایک تو یہ بات آئی کہ پہلے 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ملیں گے، دوسری بات یہ آ گئی جو زیادہ بات یہ رہی کہ یہ 2 باغ جن کا ذکر پہلے ہو گیا یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے درجے بلند ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو درجے میں ان سے کچھ فروتر ہیں، کچھ نیچے ہیں، یعنی مقام و مرتبے کے اعتبار سے، جیسے وہی بات سابقون کی بات اور اصحاب الیمین کی بات، سیدھے ہاتھ والے جو ذکر آئے گا سورہ واقعہ میں، تو اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بتا دی کہ یہ اس طرح سے اب یہ دوسرے اور 2 باغوں کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو معاملہ یہ ہے کہ جنت تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ جس کی نعمتیں اور جس کی خوبیاں اپنی جگہ اتنی ہیں کہ جو بھی مل جائے تو آدمی اسی کے اندر بہت کچھ اسے حاصل ہوتا ہے، لیکن انسان کی فطرت ہے وہ چاہتا ہے کہ بہتر سے بہتر، تو اسی لیے ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، دنیا میں بھی انسان یہ چاہتا ہے نا، ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، آدمی جو بہت اچھا ہے اس پر مطمئن نہیں ہوتا، کہتا ہے اس سے بھی اچھا اگر کوئی ممکن ہے تو وہ بھی ملے، یعنی اس سے آگے کی بات کرتا ہے۔ تو دنیا میں بھی ہم جب دعا کرتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہر آدمی کے لیے جنت فردوس مانگ رہے ہوتے ہیں، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات جس کا جنت میں جانا ہی بڑا محال ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ہم جنت فردوس کی بات ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال مانگنے کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، مانگیے، مانگنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن معاملہ یہی ہے کہ آدمی یہ دیکھے کہ کس درجے میں، کس مقام پر، کس اعتبار سے، کس حوالے سے ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے دوسرے لوگوں کا، دوسرے درجے کے لوگوں کا ہے، اور اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی ہمارے سامنے آتا ہے جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ 2 جنتیں سابقین یا مقربین کے لیے ہوں گی جن کے برتن اور آرائش کی ہر چیز سونے کی ہوگی، اور 2 جنتیں ان کے بعد کے تابعین یا اصحاب الیمین کے لیے ہوں گی جن کی ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ اس طرح سے 2 باغ کی بات یہ جو ہے سامنے آ جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر کہ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، گھنے سرسبز و شاداب باغ، گھنے سرسبز و شاداب باغ۔ تو وہاں ان باغوں کی کچھ کیفیات بیان کی تھی، کچھ باغوں کی یہاں پر کیفیات بیان کی جا رہی ہیں، یعنی درجے کے اعتبار سے بہرحال باغ باغی ہوتا ہے، اس کی عمدگی اپنی جگہ پر ہے۔ تو اب یہاں پر کہا کہ اس کے لیے مدحامہ کا لفظ استعمال ہوا، یعنی بے انتہا سبز، سرسبز، ایسا کہ سب مدحامہ کہتے ہیں عربی میں جس کی سبزی اتنی بڑھ گئی ہو کہ سیاہی مائل محسوس ہونے لگے، یعنی اتنا زیادہ۔ تو سرسبز و شاداب باغ ہوں گے، یہ بھی کوئی ایسے نہیں ہوں گے گئے گزرے بیکار سے، بلکہ بہترین، شاندار، ان کی بھی کوئی خوبیاں کم نہیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے۔ وہاں بھی 2 چشمے تھے لیکن ان کی خوبی کیا تھی؟ تجریان، عینان تجریان، وہ بہتے ہوئے، یعنی اسے ابل کے نہیں بلکہ آگے تک جاتے ہوئے، یہ خوبی ہے۔ اب یہاں پر کیا کہا اس کے لیے؟ نضاختان، یہ بس وہاں پر ابل رہے ہوں گے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے۔ تو یہاں بھی چشمے موجود ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان، ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں۔ وہاں بھی بات ہوئی تھی،
وہاں بھی اللہ نے جنتوں کے اس میں بات بتائی تھی کہ اس کے اندر بھی ان کے لیے کیا کہا تھا، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثن انس قبلہم ولا جان. وہاں بھی بیویوں کی بات ہوئی اور پھر ان کی تعریف بھی بیان کی تھی، کانہن الیاقوت والمرجان، کے ہیرے اور موتیوں کی طرح سے، جواہرات کی طرح سے. تو یہ بات یہاں بھی پھر اللہ نے دوبارہ بتائی کہ فیہن خیرات حسان، ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت بیویاں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. پھر حور مقصورات فی الخیام، اضافی بات آ رہی ہے اس میں، ایک اضافی بات آ گئی، وہ کیا، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں. حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں. یہ حوریں کیا ہیں، ان کا ذکر بھی اس سے پہلے گزر چکا ہے. اس میں سورہ صافات میں اس کا ذکر آیا، سورہ دخان میں اس کا ذکر آیا. تو یہاں پر یہ جو بات ہو رہی ہے کہ حور کی بات، اور پھر کہا خیموں میں ٹھہرائی ہوئی. وہاں جو بات ہوئی تھی پہلے کہ قصر میں یعنی محلوں کے اندر انہیں گھر وہاں ہوں گے، اس کے اندر بیویاں ہوں گی. تو اب یہ اس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ جیسے سیرگاہیں ہیں اور ان کے درمیان خیمے لگے ہوئے ہیں. جیسے یہاں چلے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صاحب ہٹ بنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر تھوڑی تفریح اور سب کے لیے یعنی یہ سارے انتظامات ہیں. تو کہا کہ اہل جنت کی بیویاں ان کے ساتھ ان کے قصروں میں یعنی محلوں میں رہیں گی، اور ان کی سیرگاہوں میں جگہ جگہ خیمے لگے ہوں گے جن میں حوریں ان کے لیے لطف و لذت کا سامان فراہم کریں گی. یعنی اس اعتبار سے بیویوں کا ذکر پہلے ہوا، ان کا الگ سے ہوا ہے. تو الگ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ ان سے الگ قسم کی خواتین ہیں، یہ ان سے الگ قسم کی خواتین ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر الگ کیا ہے. تو ظاہر ہے خواتین تو خواتین ہوتی ہیں، انہیں فکر ہوتی ہے اس بارے میں، جیسے بھی بات ہو رہی تھی خوبصورتی کی بات بھی اور سب سے اچھا عمدہ اچھا لگنے کی بات بھی. تو اس میں ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا حوریں؟ اب یہ اس اعتبار سے بات ہے، حوروں کا ذکر ہو رہا ہے. تو اب یہ کہ اب یہ تو عورتیں ان کے مقابلے میں حوریں، یہاں بھی کسی کو خوبصورت کہا جائے تو حور کہا جاتا ہے. حور ہے، حور جیسے جنت کی حور، یعنی اس کو ایسی خاتون کی سکھایا جیسے جنت کی حور. تو اب یہ سمجھ لیجئے یہاں کیا بات آ رہی ہے سامنے. تو پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا حور جو جنت میں جائیں گی اس اعتبار سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی عورتوں کو حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ابرے کو استر پر ہوتی ہے. ابرے کو، ابرا ظاہر شاندار ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، استر تو اس کے نیچے ہوتا ہے. استر کیا ہے؟ نیچے کا ہے، کمتر ہے. ابرے اور استر میں فرق نہیں ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے. ابرے اور استر کیا فرق واضح ہے، جو لوگ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں جانتے ہیں. تو بتا دیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کی عورتوں کو حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ابرے کو استر پر ہوتی ہے. تو پوچھا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس بنا پر، ایسا کیوں، یعنی حوروں پر یہ فضیلت کیوں ہوگی؟ تو فرمایا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی عورتوں کا معاملہ کہ ان کے بارے میں فرمایا اس لیے کہ ان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں اور عبادتیں کی ہیں. اور یہ عورتیں جیسے پہلے عرض کیا گیا تھا یہ اپنے کسب کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر جنت کی مستحق ہوئی ہیں. جو بیویاں بنیں گی وہ تو وہی عورتیں ہیں کہ جو کہ اپنے عمل کی، اپنے کسب کی بنیاد پر جنت میں گئی ہیں. تو جب جنت میں گئی ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ مردوں کی ضیافت کے لیے ان کے خاطر جو ہے بھیجا جا رہا ہے، جبکہ حوریں کیا ہیں؟ یہ ان کی خاطر ہے، یہ خاطر ہے اور وہ ان کے حصے میں اس لیے آ رہے ہیں کہ مرد اور عورت مل کر ہی ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اور یعنی جو ان کو ایک انسیت اور اس اعتبار سے گھر بننا اور جس طرح ان کا بات ہوتی ہے بیوی اور شوہر کے معاملے میں، جو خاندان کا معاملہ تو لطف ہوتا ہے، جو ایک طرح رہنے کا ہوتا ہے اپنی جگہ پر ہے، تو وہ تو بیویوں کے ساتھ ہی ہے. تو یہ اس لیے بتا دیا کہ بیویاں ہوں گی. کل بات ہوئی تھی آپ کے سامنے کہ وہی عورتیں جو کہ جنت کی مستحق ہو گئیں اور ان کے شوہر بھی جنتی ہوئے.
تو اللہ رب العالمین انہیں وہاں وہ جو رشتہ دنیا میں تھا وہ وہاں ابدی و سرمدی ہو جائے گا، وہی رشتہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر اگر ایسا نہ ہوا، یعنی وہ عورت اس کا شوہر جنت میں نہ گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کسی اور جنتی سے اللہ تعالیٰ اسے بیاہ دیں گے، اس کی اپنی پسند کے اعتبار سے اس کا معاملہ اپنی جگہ پر موجود رہے گا، کسی اور جنتی جو ہے اس کی رفیقہ حیات وہ بن جائیں گی۔ تو غرض یہ کہ یہ دنیا کی عورتوں کا معاملہ تو اپنی جگہ ہے، یہ تو ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے، تو یہ حوروں کا معاملہ اس کے علاوہ ہے۔ اور پھر یہ بات اپنی جگہ کہ یہ اپنے ایمان اور حسن عمل کے نتیجے میں جنت میں داخل نہیں ہوئی ہیں حوریں، اور کہ بذات خود جنت کی نعمتوں کی مستحق ہوں، بلکہ ان کا معاملہ تو اس اعتبار سے ہے کہ یہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی انعام کے طور پر یہ عطا ہوں گی، یہ اپنے کسی حسن عمل کے نتیجے میں خود اپنے استحقاق کی بنا پر جنتی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اور جتنی نعمتیں ہیں انہی نعمتوں میں سے انہیں بھی ایک نعمت کے طور پر جوان و حسین و جمیل عورتوں کی شکل دے کر جنتیوں کو عطا کیا جائے گا۔ اب اس میں یہ کون ہوں گی، کیا ہوں گی، اتنی تفصیل میں جانے کی بات نہیں رہی ہے۔ بعض کسی نے کہا کہ یہ وہ معصوم لڑکیاں ہوں گی جو نابالغی کی حالت میں فوت ہو گئیں، یعنی جن کا بھی عمل کا معاملہ کھلا ہی نہیں ہے، جن کی بات اسی طرح آگے سورہ واقعہ میں بھی وہ آ رہا ہے، لڑکے ہوں گے، تو کہا کہ یہ مشرکین کے وہ لڑکے جو کہ نابالغی کے اندر فوت ہو گئے اور پھر وہ ہوں گے، انہیں اللہ اس طرح بھیج دے، واللہ عالم بالصواب۔ معاملات اسی اعتبار سے بہرحال یہ ان کا معاملہ اسی اعتبار سے آ رہا ہے کہ یہ وہ خواتین نہیں ہیں کہ جو اپنے عمل اور کسب کی طرف سے جا رہی ہیں۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ رہے کہ یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے، یعنی جن و پری کی قسم کی مخلوق جو ہے ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ انسان جو ہے جو مانوس ہوتا ہے وہ انسانوں ہی سے مانوس ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے کہا گیا کہ ان کا معاملہ یہاں پر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا۔ یہ بات پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دہرائی ہے۔ پچھلے والے منظر میں بھی یہ بات تھی، پہلے جہاں پر بات ہو رہی تھی وہاں بھی یہ بات ہے، یعنی سب کو جو کچھ بھی ملے گا وہ بہترین اپنے، یعنی جسے کہا جائے کہ کوالٹی کے اعتبار سے اپنے اونچے درجے پر انتہائی مقام پر پہنچا ہوا، تو ایسا نہیں ہے کہ استعمال کی ہوئی چیزیں مل رہی ہیں۔ تو یہ بات بتا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نئے سرے سے خواتین کی بات یہ ہے کہ جو دنیا میں رہی، چاہے بوڑھی ہو کے انتقال ہوا جیسے بھی ہوا، لیکن وہاں نئے سرے سے اللہ تعالیٰ انہیں جوان بھی بنائے گا اور باکرا بھی بنائے گا، یعنی ان کی کیفیت یہ ہوگی۔ اور گویا کہیے کہ پھر اس اعتبار سے تو جن اور انسانوں کی بات بھی ہو گئی تھی کل کہ ان سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کو کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا، بلکہ انسانوں کے لیے انسان اور جن کے لیے جن، تو دونوں کو مخاطب کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان خواتین کو کسی انسان مرد نے نہیں چھوا ہوگا اور جن خواتین کو کسی جن مرد نے نہیں چھوا ہوگا، یعنی دونوں کو نعمتیں جب مل رہی ہیں تو الگ الگ اس طرح سے، وہی مضمون جو پہلے گزر چکا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی انعامات، جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ اب سب یہ نعمتوں کا ذکر جو ہے انعامات کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، اس کی طرف سے مہربانیاں ہیں۔ متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان، وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھیں گے۔ یہ بھی وہاں بھی بات ہوئی تھی پیچھے جو والے جو باغ تھے، لیکن وہاں پر کیا بات تھی کہ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، وہاں یہ بات تھی، وہاں اس انداز سے بات کی گئی تھی۔ تو دبیز ریشم کے یعنی استر کی وہی بات، پھر ابرے اور استر کا تصور دیکھے کہ یعنی کم تر درجے کی چیز جو تمہارے پاس ہوتی ہے وہ ایسی ہوگی وہاں پر جو کہ تمہارے نزدیک ویسے اونچے درجے کی ہوتی ہے، یعنی دبیز ریشم کے استر ہوں گے تو ابرے کیا ہوں گے۔ اب یہاں پہ کیا کہا، ایک دوسرا انداز بیان اختیار کیا، دوسرا انداز بیان، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں، عبقری کا لفظ آیا ہے۔ عبقری ہمارے پاس آج کل استعمال ہو رہا ہے لفظ، تو یہ بھی ذرا اس لیے اس کی بات بھی ذرا واضح ہو جائے کہ
عرب کے اندر یعنی عربی میں عبقری کا کیا مفہوم ہے، کیا یہ کہا جاتا ہے؟ تو ویسے تو عرب جاہلیت کے افسانوں میں جنوں کے دارالسلطنت کا نام ابقر تھا، ابقر، جیسے اردو میں پرستان کہتے ہیں، پرستان یہ کہانیوں میں سنتے ہیں نا، یہ ساری کہانیاں ہیں یہ کہ پرستان ہے جہاں پریاں رہتی ہیں، جہاں جن رہتے ہیں، پرستان کا لفظ کہتے ہیں۔ تو اسی انداز میں ابقر کا لفظ جو ہے ان کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اسی کی نسبت سے عرب کے لوگ ہر نفیس و نادر چیز کو ابقری کہنے لگے، عبقری کہنے لگے کہ گویا وہ پرستان کی چیز ہے۔ یعنی جیسے ابھی بات عرض کی تھی کہ آج کسی خاتون کو کہنا تو کہیں گے جیسے گویا حور ہے، حالانکہ اس بات کیا سامنے آ رہی ہے، حور بھی ان سے کمتر ہوگی جو انسان خواتین کو اللہ تعالیٰ جو وہاں پر فضیلت عطا فرمائیں گے، حسن عطا فرمائیں گے اور خوبیاں عطا فرمائیں گے، تو ان کے مقابلے میں وہ ان سے بہت زیادہ ہوں گی، حوروں سے زیادہ ہوں گی۔ لیکن بہرحال ایسا دنیا میں مثال دی جاتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے وہاں بھی ان کے پاس یہی تھا کہ عبقری کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بہترین چیز، بہترین، عمدہ۔ اور کسی شخص کو اگر عبقری کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا تھا یعنی سمجھا جاتا ہے کہ غیر معمولی قابلیتوں کا مالک، جس سے عجیب و غریب کارنامے صادر ہوں۔ لیکن اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر لفظ جو انگریزی میں استعمال ہوتا ہے جینیس، جینیس، یعنی یہ جو ہے کہ کسی فرد کو یہ کہا جائے کہ یہ بہت سمجھدار، بہت عقل مند، بہت ایسا فرد ہے کہ جس سے عقل مندی کی توقع کی جاتی ہے۔ ہمارے پاس عربی کے اندر تو الحمدللہ جو قرآن اصطلاحات استعمال کرتا ہے وہ محسن کا لفظ استعمال کرتا ہے، محسن کا لفظ استعمال کرتا ہے، ابرار کا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی نیکیوں کے اعتبار سے، بہترین انسانوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیز اپنی جگہ پر، تو یہاں اسی، اب جب قرآن بات کرتا ہے تو اسی محاورے میں بات کرتا ہے جو کہ وہاں پر مستعمل ہے، استعمال ہوتے ہیں، اسی میں اس بات کرتا ہے۔ جیسے وہ کہتے تھے اگر کوئی آدمی عجیب قسم کی باتیں کر رہا ہو، جسے ہم کہتے ہیں کہ کسی کو جنون لاحق ہو گیا ہے، تو ان کے پاس یہ بات تھی جن چھو گیا ہے اس کو، وہ یہ کہتے تھے، ان کے نزدیک یہ بات تھی جن چھو گیا اس کو، مجنون ہو گیا، جنون کسی کو یعنی کوئی کسی طرح کی پاگل پن جس کو ہو جائے، تو یہ کہتے تھے۔ تو قرآن اس اصطلاح کو بھی استعمال کر لیتا ان کی کہ گویا یہ سمجھتے ہیں کہ اسے یہ ایسا ہو گیا۔ تو یہ چیز جو ہے کہ جس جگہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو اسی کے جو محاورہ ہے، محاوراتی زبان ہے، اس کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو عبقری کی بات یہاں پر اس اعتبار سے بتائی گئی ہے، اور اس میں یہی بتانا ہے کہ بہرحال جنت کے سر و سامان کی غیر معمولی نفاست و خوبی ایسے ہی ہے جیسے تمہارے پاس تم عبقری بول کر مراد لیتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ اب یہ آخری مرتبہ ہے، تو جہاں سے بات شروع ہوئی ہے وہاں سے لے کے یہاں تک کن کن اللہ تعالیٰ کے اوصاف حمیدہ کی بات ہوئی ہے، کن کن اللہ تعالیٰ کے قدرتوں کی بات ہوئی ہے، کن کے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بات ہوئی ہے، اس کی نعمتوں کی بات ہوئی ہے، تو انسان سوچے اور غور کرے۔ یعنی سورت کا اختتام ہو گیا، اب اگلی ایک آیت کے بعد اختتام ہو رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جتنا یہاں پر کہا گیا جس طرح سے، تو ایک تو وہی چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے حوالے سے پہلے آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ اللہ کے رسول نے کہا جنہوں نے یہ کہا، میں تم سے یہ نہیں سن رہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، یعنی ہم اپنے قول اور اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کریں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ کی جو نعمتیں دنیا میں حاصل ہیں ان کی قدر کرنا، اور قدر کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا، جس مقصد کے لیے دی گئی اس مقصد کے تحت ان کا استعمال ہونا چاہیے۔ یعنی اس اعتبار سے، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہمارے لیے رکھی ہیں ان نعمتوں کی امید کے ساتھ، امید پر ان نعمتوں کی، اور اس کے لیے آخرت کے لیے نعمتوں کو حاصل کرنے کی جدوجہد، یعنی دنیا میں اس راستے پر چلنا جس سے وہ نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔
تو یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے، یعنی ساری برکتیں، ساری نعمتیں کس ذات کے ساتھ وابستہ ہیں؟ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو انسان کو ساری نعمتوں کا معاملہ اللہ سے وابستہ ہونے ہی کے صورت میں حاصل ہوتا ہے، دنیا آخرت دونوں کی۔ تو اللہ سے وابستہ ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے راستے پر چلا جائے، اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر، اللہ کے عبد بن کر، اور اللہ کی عبادت میں یعنی اس کی فرما برداری میں، اس کی اطاعت میں، جس ذمہ داری کو اس نے ہمارے حوالے کیا اس ذمہ داری کی ادائی میں اپنے آپ کو وقف کر دیا جائے کہ یہی عبد ہونے کا، بندے اور غلام ہونے کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔